اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ مبارک تقریب جشن مولود کعبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے سلسلے میں منعقد ہے۔ 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کے دن حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ بنو عبد العزیٰ کے کچھ لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ حرم شریف میں موجود تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگیں۔ چوتھے چکر میں انہیں تھوڑی سی کمزوری اور نگاہت محسوس ہوئی اور درد اور تکلیف بڑھا تو وہ پکار کر کہنے لگی، اے رب کعبہ، تجھے کعبہ کی عظمت کی قسم میرے لیے ولادت کو آسان کر دے۔ یہ بات کہنی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، پھٹ گئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں چلی گئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں پیچھے خانہ کعبہ میں گیا کہ کیا معاملہ ہے دیکھوں، تو وہاں خانہ کعبہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں۔ ہم پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 4 دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد باہر آئیں اور ان کی گود میں ایک بیٹا تھا، ایک بچہ تھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے جائیں، مگر 1000 کوشش کے باوجود اتنی طاقت کے ساتھ اور اتنی مضبوطی کے ساتھ اس بچے نے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ان ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا نہ سکا۔ اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ بیٹا تو پیدا ہوا ہے مگر شاید اب اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹیں گے نہیں۔ انہوں نے رسول کائنات کو خبر دی کہ بیٹا ہوا ہے، آپ تشریف لائے۔ پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے اس کا نام زید ٹھیک ہے، میں نے زید رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی کہ میں نے تو اس کا نام اسد رکھا ہے۔ رسول کائنات نے جو ہی حضرت مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مولا کائنات نے رسول کائنات کے ہاتھوں کے لفظ کو محسوس کیا، فوراً چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا دیا اور آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا لیا اور آنکھیں کھول دی۔ لوگ بعد میں آ کر عبادتوں سے ولی ہوتے ہیں، وہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے، اور جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں علم لدنی کو عطا کیا ہوتا ہے۔ مگر جس سے مولا کائنات کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ساری کائنات کا علم اور علوم اور معارف قرآن مجید میں موجود ہیں، اور قرآن کے سارے علوم و معارف فاتحہ میں موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم و معارف بسم اللہ میں موجود ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم و معارف بسم اللہ کی بے میں موجود ہیں، با میں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو وہ با کا جو با کے علوم ہے وہ اس کے نقطہ میں ہے، اور جانتے ہو وہ نقطہ کون ہے؟ خود فرماتے ہیں ارے وہ نقطہ میں۔ سبحان اللہ۔ جب بلے شاہ نے یہ سنا اور یہ پڑھا کہ نقطہ کون ہے، سارے علوم و معارف کا نقطہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ، تو وہ کہتے ہیں پھڑ نقطہ چھوڑ حسابانو، پھڑ نقطہ چھوڑ حسابانو، کی کرنا ہے علم کتابانو، ایک نقطے وچ گل مکدی۔
ہر نقطہ چھوڑ حسابانو کی کرنا ہے علم کتابانو ایک نقطے وچ گل ہوتی تو وہ ایک نقطہ ہے جس پر کہ ساری کائنات کے علوم اس نقطے کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اس لیے آقا نے فرمایا القرآن و علی کیوں بات قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے روز ہر کوئی تنہا ہوگا ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا فقط قرآن اور علی ہوں گے جن کی جوڑی اکٹھی آ رہی ہے یہ وہ علی ہے کہ علم لدنی تو ہوا اولیاء کے پاس مادرزاد اولیاء کے پاس مگر ایسا علم سوائے مولا کائنات کے کسی اور کو نصیب نہ ہوا تو جو ہی سرور کائنات کو دیکھا لمس محسوس کیا کہ میں اب ہاتھوں میں مصطفیٰ کے چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے اور آنکھیں کھولتی ہے کیونکہ علی جانتے تھے اور انہیں پہچان تھی کہ ہر چہرہ دنیا میں دیکھنے کے لائق نہیں فقط چہرہ مصطفیٰ ہے جو دراصل چہرہ خدا ہے فقط وہی چہرہ دیکھنے کے لائق ہے وہی چہرہ دیکھنے کے لائق ہے اور اپنی آنکھیں سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ پہ کھولی اور اپنا چہرہ سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو دیکھا اب اس سے بڑھ کر علی المرتضیٰ کی شان کیا ہوگی کہ جس کے چہرے پہ اس کی اپنی ماں کی نگاہ نہیں پڑی سب سے پہلے نگاہ مصطفیٰ پڑی تو یہ مقام اور مرتبہ ہے مولا کائنات کا تو رسول کائنات نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑی عظمتوں اور رفتوں والا بچہ ہے دیکھا کہ آنکھیں میرے چہرے پہ کھول رہا ہے اور اپنے چہرے کو میری آنکھوں کے لیے کھول رہا ہے تو فرمایا نہیں اس کا نام علی رکھنا ہے اس کا نام علی رکھنا ہے تو فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ کافی دنوں سے مجھے یہ باتیں سنائی دے رہی تھی کانوں میں کہ فاطمہ تیرے گھر میں ایک بیٹا آنے والا ہے اس کا نام علی رکھنا مگر میں نے اسے چھپا لیا تھا کہ یہ عجب نام ہے کیونکہ یہ نام تو پہلے مشہور نہیں تھا نام 3 4 5 نام ایسے ہیں جو عربی ہونے کے باوجود عرب میں رکھے نہیں جاتے تھے ایک نام ہے محمد کا ایک نام ہے علی کا اور ایک نام ہے حسن کا ایک نام ہے حسین کا اور ایک نام ہے قرآن کا یہ 5 نام ہیں کتنے نام ہیں 5 تن پاک بھی کتنے ہیں 5 تو یہ نام ہے گویا ان 5 ناموں کو رب تعالیٰ نے چھپا کر رکھ دیا تھا کسی کو اپنے حسن کے پردے میں کسی کو اپنی حمد کے پردے میں اور کسی کو اپنی شان الوہیت کے پردے میں چھپا کر رکھ دیا تھا جب وہ پیدا ہوتے گئے ان کا نام رکھا گیا تو رسول کائنات نے فرمایا اس کا نام تو علی ہے عرض کرنے لگی میں نے پہلے آواز سن رکھی تھی میں نے تو ویسے چھپا دیا کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے یہ نام کہاں سے آ گیا تو آپ نے کہہ دیا سند دے دی تو اب یہ نام ہوگا دوستان نے کہا یہ تھا 13 رجب المرجب کا دن جب کائنات میں مولا کائنات تشریف لائے کون مولا کائنات تشریف لائے میں نے آیت پڑھی قرآن فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے قریب تر نہیں ویسے اس کا معنی ہے قریب ترین ہے قریب کیونکہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اعلیٰ درجہ ہے افضل التفضیل ہے یعنی سب سے اعلیٰ جس سے ہم کہتے ہیں اکبر تو اکبر کا معنی بڑا نہیں اکبر کا معنی بہت بڑا بھی نہیں اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا اللہ اکبر ہے حالانکہ اللہ کبیر بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہم کہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے بڑا ایک ہوتا ہے بہت بڑا اور ایک ہوتا ہے سب سے بڑا آخری درجہ ہوتا ہے نہ اس کی برابری کا کوئی ہوتا ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی
سب سے قریب ترین۔ اب غدیر خم کے مقام پر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے تو بات یہ عجیب سی بات ہے کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ آقا نے سب کو نماز کے لیے بلایا۔ بھئی نماز کے لیے بلایا تھا تو نماز پڑھنی چاہیے تھی نا، وہ جو 4 رکعتیں تھیں۔ اسی طرح ہے نا، نماز کے لیے بلایا تو پھر نماز پڑھتے نا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد کہتے بس ٹھیک ہے، نماز کے لیے بلایا تھا آپ جائیں، مگر یہ جو نماز کے لیے بلایا تھا وہ دراصل کسی اور بات کے لیے بلایا تھا کہ چلو بہانے سے ساتھ نماز بھی اکٹھے ہو جائیں گے، وقت بھی ہو گیا، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے رسول کائنات نے بلایا، 2 درختوں کے نیچے جگہ صاف ہوئی، صفیں بچھ گئی، آقا نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ آیت پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت پڑھ کر کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ ہاں آیت ہے قرآن کی۔ پھر فرمایا الستم تعلمون انی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں؟ سب صحابہ نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں آقا، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو رسول کائنات نے پڑھا اس سے اولیٰ کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا پس فمن کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اولیٰ کا معنی خود آقا نے کیا فرمایا؟ مولا۔ آقا نے کیا معنی فرمایا؟ مولا۔ اب مولا کے جتنے بھی معنی ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان سب معنی بولے۔ بعض لوگوں کو بعض معنی پر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ معنی نہ لیں۔ مولا کے معنی المنجد میں 21 معنی بیان ہیں، مرکات شریف میں ابن ماجہ میں 14 معنی بیان کی، ابن حجر مکی نے اس کا معنی بیان کیا، امام شافعی نے اس کے معنی بیان کی۔ اب وہ جو معنی ہیں وہ ساری معنی سوائے 3 معنی کے، ایک معنی مولا کا ابن عم یعنی چچا کا بیٹا، چچا زاد۔ تو اب یہ معنی تو آپ نہیں لے سکتے نا کہ جس کا میں چچا زاد، اس کا علی چچا زاد، تو حضور تو کسی کے چچا زاد سوائے علی کی۔ اس کا ایک معنی عبد ہوتا ہے یعنی غلام، تو آقا تو کسی کے غلام، وہ تو سب کے آقا ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ جس کا میں غلام اس کا علی غلام، یہ معنی بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک معنی ہوتا ہے السحر، داماد۔ یہ 3 معنی 21 معنی میں سے یہ 3 معنی ایسے ہیں، داماد، چچا زاد اور غلام۔ ان 3 معنی کے علاوہ ہر معنی جو مولا کا بنتا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، علی المرتضیٰ کے لیے۔ اب پہلا معنی جو انہوں نے لیا سب اہل لغت نے، جس پر بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ ہے المالک۔ المالک حکمران، کیا معنی؟ حکمران، حکمرانی کرنے والا، مالک بادشاہ۔ اسی معنی کی وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کس کی شان میں؟ علی کی شان میں۔ پھر اس کا دوسرا معنی ہے سید، جو کتابوں نے بیان کیا، ترتیب بیان کی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ سید۔ اس کا جو ترتیب ہوتی ہے نا، ترتیب، وہ ترتیب بے وجہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اہمیت کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہم جب کوئی اشتہار بناتے ہیں، علماء کے نام لکھتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم بچے کا نام پہلے لکھتے ہیں اور بڑے کا نام بعد میں۔ ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے، آپ نے کس حساب سے کہاں درجہ دینا ہے، اس حساب سے۔ اب دوسرا معنی ہے سید، اور سید کا معنی ہوتا ہے سردار، اور سردار کا معنی ہے وہ شخص جسے ساری قوم پر ہر اعتبار سے فوقیت اور برتری حاصل ہو، اسے کہتے ہیں سردار۔ لغت میں سردار اسے کہتے ہیں کہ پوری قوم میں اس جیسا کوئی اور نہ، اسے سردار کہتے ہیں، اسے سید کہتے ہیں۔ اور لغت میں سید اسے کہتے ہیں کہ لوگ جس کے پاس اپنی تکلیفیں، اپنی مشکلیں، اپنی مصیبتیں لے کر آئے اور اسے اپنا فریاد
سید جو ہوتا ہے وہ ان کی مصیبتوں کو ٹالتا بھی ہے، دور بھی کرتا ہے، وہ سارے دکھ خود برداشت کرتا ہے اور سب کو دکھوں سے بچا دیتا ہے، اسے سید کہتے ہیں۔ وہ ساری مشکلیں تکلیفیں خود برداشت کرتا ہے اور دوسروں کو مشکلوں سے بچا لیتا ہے، مشکلوں سے بچا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں سید۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سید ہے۔ کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا جس کا میں مالک اس کا علی مالک، مولا کا مالک، جس کا میں سید اس کا علی سید، جس کا میں سردار اس کا علی سردار۔ اور خواجہ معین الدین فرماتے ہیں یہ جو سورہ یاسین ہے یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں۔ پھر اس کا تیسرا معنی الناصر، مددگار، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار۔ پھر اس کا معنی ہے المنعم، انعام بانٹنے والا، نعمتیں بانٹنے والا۔ گویا حضور فرما رہے ہیں جس جس کو میرے ہاتھ سے نعمتیں ملتی ہیں اس کو علی کے ہاتھ سے نعمتیں ملتی ہیں۔ اور پھر اس کا معنی ہے المنعم علیہ، انعام یافتہ۔ کہا جس بارگاہ سے رب نے مجھے انعامات سے نوازا ہے اسی بارگاہ نے علی کو انعامات سے نوازا ہے۔ اس کا ایک معنی انہوں نے لکھا المتصرف فی الامر، خود مختار۔ کیا معنی لکھا؟ خود مختار، یعنی جو مجھے با اختیار سمجھتا ہے وہ سمجھے کہ علی با اختیار ہے۔ یہ بہت سارے معنی ہیں، میں نے دو چار آپ کو بیان کر دیے۔ اب جو خاص بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابو اسحاق احمد بن محمد صاحب بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ سے کسی نے پوچھ لیا رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے سورۃ معارج کی پہلی آیت سأل سائل بعذاب واقع، یہ کہاں نازل ہوئی، اس کی شان نزول کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے اے پوچھنے والے، آج تو نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ مجھ سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا، آج تو نے کر دیا ہے تو لے تجھے جواب دیتے ہیں۔ تو گویا وہ فرما رہے ہیں یہ بڑی خاص بات تھی، عام لوگ تھے انہوں نے سمجھنا ہی، انہوں نے پوچھا نہیں، خاص بات تھی جو خاص ہے تجھے بتا رہا تجھے، جسے نہیں ہم بخش صاحب نے کہا ہے خاصاں دیگر عامہ آگے نہیں مناسب کرنے، نہیں مناسب کرنے، تو کہا میں بتاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ امام جعفر اپنے باپ حضرت باقر سے کہتے ہیں اور حضرت باقر اپنے آبا و اجداد سے سنتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں حضرت امام جعفر کہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جب رسول کائنات نے من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان کیا اور ہر طرف یہ خبر پھیل گئی، تو ایک شخص حارث بن نعمان فہری وہ گھر سے نکلا، سواری تیار کی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچ کر کہنے لگا کوئی سلام دعا نہیں، غیر مؤدبانہ انداز میں آیا اور کہنے لگا آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے مان لیا، ہم نماز پڑھنے لگ گئے، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے مان لیا، روزہ رکھنے لگ گئے، آپ نے کہا زکات دو، مال ہمارا تھا، اپنے مال میں سے زکات دینے لگے، تیرا حکم مان لیا، اور آپ کا جی پھر بھی بھرا نہیں ہے، آپ پھر بھی ہم پر راضی نہیں ہوئے، بالآخر آپ نے اپنے چچا زاد کو ہمارا مولا بنا دیا، ہمارا اپنے چچا زاد کو ہمارا مولا بنا دیا۔ معلوم ہوا یہ مولا ماننے کی درد اب کی نہیں کہ تب کی، یہ درد اب کا درد نہیں ہے، یہ تب کا درد ہے، تب کا درد۔ حارث بن نعمان فہری کی اولاد زندہ ہے جسے یہ درد اب بھی محسوس ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، ہوتا جائے گا۔ تو کہا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا مولا بنا دیا، ہم پر فضیلت دے دی۔ پھر کہنے لگا، یہ غور سے سننے کی بات ہے، پھر وہ کہنے لگا کیا یہ آپ کے اپنے الفاظ آئے یا اللہ کی طرف سے آئے؟ یہ آپ پہ آنکھ میں ہو یا اتو اخوایا گیا؟ اتو تو رسول کائنات نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو ان ھذا من اللہ عز وجل،
کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے۔ اور یہاں دوسری بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ مولا صرف اللہ کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب نے قسم بھی کھائی والذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی ہم علی کو معبود نہیں مانتے، مولا مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے۔ تو کہا اس کی قسم، یہ الفاظ میرے نہیں، یہ اللہ نے بتایا، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ حدیث جو الفاظ بھی اللہ کے ہوں، حکم بھی اللہ کا ہو، مصطفیٰ کی صرف زبان ہو، اس حدیث کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہی کے الفاظ، مصطفیٰ کی صرف زبان، جس طرح قرآن اللہ ہی کے الفاظ اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ تو وہ جو حکم قدس سے آ رہا ہوتا ہے، جو الفاظ اللہ سے آ رہے ہوتے، وہ الفاظ سے مراد بھی اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ وہاں سے آیا۔ تو وہ شخص بڑے غصے سے واپس ہوا اپنی سواری کی طرف اور کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے اللہ، اگر یہ واقعی تیرے الفاظ ہیں تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام، پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب دے دے۔ ابھی وہ سواری کی طرف پہنچا نہیں تھا کہ آسمان سے پتھر آیا اور اس کے سر سے اسے لے کر پورے جسم کو مسل کر رکھ دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اب سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ تب یہ آیت نازل ہوئی سأل سائل بعذاب واقع، محبوب تو سامنے تھا، میرا وعدہ ہے تیرے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دیتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مگر کیا کروں، اس نے سوال ہی ایسا کر دیا تھا اور سوال ہی ایسی ہستی کے بارے میں کر دیا تھا۔ علی کی ولایت پر اسے شک ہونے لگا تھا، علی کی مولائیت میں اسے شک ہونے لگا تھا، اس لیے تیرے سامنے، تیری نگاہوں کے سامنے تیرے علی کے دشمن کو وہی جواب دینا پڑ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عقیدہ اہل سنت۔ دوستان جی وقت علی المرتضیٰ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام اور مرتبہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، بس بیٹھ کر مل کر ہم نے یہ تھوڑی سی باتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت اور اس کا رسول اور رسول کی آل بیت اطہار ہم غلاموں کی یہ غلامانہ اور عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔